اسی طرح حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار رات کی اندھیری راتوں میں گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے، زمانے کی طرف متوجہ ہویا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں کے باہر کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتے تھے اور ان کے حالات کی آگاہی کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے تو کسی غلام نے پوچھا، حضور آپ کس لیے رو رہے ہیں، کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ تو جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، وہ اللہ کے مرد مجاہد ہیں، نبی سرکار کے وہ سچے اور پکے عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے وہ غلام ہیں جن کی زمین بھی ان کی تابعداری کیا کرتے تھے، جن کا زمین پر بھی ان کا نام چلا کرتا تھا، دریاؤں میں بھی ان کے رکے پہنچ جاتے تو وہ بھی بہنا شروع ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی تھر تھر کانبا کرتے تھے کہ کہیں بروز قیامت اللہ کے دربار میں میرے سامنے کوئی ایسا جانور بھی میرے سامنے نہ کھڑا کر دیا جائے کہ اس کو عمر کے دور میں انصاف نہیں ملا اور اس انسان نے اس جانور کے ساتھ نا انصافی کی ہے۔ دریا پہ رہنے والے جانوروں کا بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار خیال کیا کرتے تھے۔ جو بندہ جانوروں کا اتنا لحاظ و خیال کرتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آتے ہوں گے، اور انسانوں کے ساتھ کس طرح ان کے رویے ہویا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسے ہویا کرتا تھا۔ اور جن کے دل کے اندر خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے وہی قدم اٹھانے سے پہلے غور و فکر بھی کرتے ہیں، سوچ و بچار بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس انداز میں غور کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ جس خالق نے مجھے اتنا بڑا منصب دیا ہے وہی اس منصب کے متعلق مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے۔ جو یہ فکر کرتے ہیں وہ اپنی ایمانداری کا پورا پورا ثبوت پیش کرتے ہیں۔